نماز کی ضرورت انسان کو کیوں ہے؟ ایک ایسی چیز، ایک ایسی فزیکل ایکٹیویٹی جو انسان تکبیر تحریمہ، پھر وہ قیام کرتا ہے، پھر وہ رکوع کرتا ہے، پھر سجدہ کرتا ہے، پھر تشہد میں بیٹھتا ہے، تو یہ ایک فزیکل ساری ایکٹیویٹی جو مسلم میں کرتا ہے. لیکن اصل میں نماز کا یہ فزیکل ایکٹیویٹی کے پیچھے فلسفہ کیا ہے؟ نماز کی ضرورت انسان کو کیوں ہے؟ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان پہلے مرے ہوئے تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو زندہ کیا، یعنی انہیں زمین پہ بھیجا، ایک زندگی دی. زندگی کہتے ہیں کہ جب آپ کی روح اور جسم کو ملا دیا جائے تو یہ زندگی. اور پھر اب اللہ تعالیٰ دوبارہ آپ کو ایک موت دے گا، یہ دوسری، یعنی دوبارہ آپ کو موت آئے گی، پھر اللہ آپ کو دوبارہ زندہ کرے گا. تو اس طرح دو موتیں جو قرآن کے اندر آتا ہے اور دو زندگیاں ہوں گی. پہلے آپ مرے تھے، پھر دوبارہ زندہ کیے گئے، پھر مرے، پھر دوبارہ قیامت کے دن آپ زندہ کیے جائیں. جب دوبارہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آپ کو زندہ کرے گا تو وہ اٹھنا غضب کا اٹھنا ہوگا. تمام لوگ حیران، پریشان، غم کے اندر، اور ان پہ خوف طاری ہوگا. اللہ کے مقابلے پہ وہ کسی کو نہیں پائیں گے. جو لوگ دنیا میں کہتے ہیں کہ فلاں بزرگ ہماری سفارش کریں گے، فلاں ہمیں بچا لیں گے، وہاں پہ کوئی بھی آپ کہہ لیں کہ اللہ کی مرضی کے بغیر ہل نہیں سکے گا. تو وہ دن اتنا غضب کا دن ہے کہ انسان جب اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا تو انسان کی آنکھیں، انسان اپنی آنکھیں جھپک نہیں سکے گا، اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی. اگر تو اس نے دنیا میں اللہ کے ساتھ اپنے وعدے کو پورا کیا تو وہ آخرت میں اللہ کے تمام وعدوں کو پورا پائے گا. جو اللہ نے اس کے ساتھ وعدے کیے ہیں وہ تمام وعدے وہ وہاں دیکھ لے گا کہ میں نے اللہ کے وعدوں کو پڑھا، میں نے اللہ کے ساتھ وعدہ کیا، اور میں نے اس عارضی زندگی کا سودا ہمیشہ کی خربوں سال کی زندگی کے ساتھ اللہ کے ساتھ کر لیا، اور آج میں نے اللہ کے وعدوں کو پورا پایا. اور جو اللہ کے ساتھ کمٹمنٹ کو پورا نہیں کرے گا پھر وہ اس دن خوف میں ہوگا، پریشانی کی حالت میں ہوگا. کوئی اپنا سر دیوار میں مار رہا ہوگا، کوئی اپنے سر پہ خاک ڈال رہا ہوگا، کوئی گھٹنوں کے اندر اپنا سر دے کے بیٹھا ہوگا، کوئی سر پکڑ کے بیٹھا ہوگا کہ یہ میں نے کیا کر لیا. میں نے چند سالوں کی زندگی، جیسے انسان ایک رات سوتا ہے پھر دوبارہ اٹھتا ہے، صرف اسے ایسا محسوس ہو رہا ہوگا. قرآن میں آتا ہے کہ جب ان سے پوچھا جائے گا کہ تم دنیا میں کتنا عرصہ گزار کے آئے تو یہ کہیں گے 1 دن یا آدھا دن یا 1.5 دن، اس سے زیادہ ہم دنیا میں نہیں رہے. لیکن آج آپ دیکھ لیں گے انسان دنیا میں اس طرح زندگی گزارتا ہے جس طرح اس نے کبھی مرنا نہیں، اس کو کبھی موت نہیں آنی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے فرمایا کہ اے عبداللہ، اپنے آپ کو مردوں میں شمار کرنا. جب آپ کے ذہن میں یہ خیال اور یہ تصور ہوگا کہ آج رات آپ کا آخری دن ہے، آج رات 12 بجے تک آپ زندہ رہیں گے، مر جائیں گے، تو پھر آپ انسانوں کی طرح زندگی گزار سکتے ہیں، ورنہ توقع نہیں کی جا سکتی کہ آپ انسانوں کی طرح زندگی گزاریں گے. آج کسی کو کہہ دیا جائے کہ تمہارے پاس صرف 12 بجے تک مہلت ہے، جو کرنا ہے کر لو، اس کے بعد تمہیں موت آ جائے گی، تو آپ دیکھیں کہ اس کی جیسا نیک انسان آپ دنیا میں نہیں پائیں گے. لیکن انسان کو اللہ نے کھلی مہلت دی ہے، اللہ اچانک پکڑتا ہے، اس پہ اچانک موت آتی ہے. وما کان لنفس ان تموت الا باذن اللہ. اور کسی نفس میں یہ طاقت نہیں ہے کہ اللہ کے حکم کے بغیر مر جائے. کتاب مؤجلہ، اس نے موت کا وقت مقرر کر کے لکھ رکھا ہے، مقرر ہے. یہ جس وقت موت آپ کو آنی ہے، ایک لمحہ نہ پیچھے نہ آگے. تو یہ سارا ایک یعنی باتیں کرنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کو انسان کی پہلے اصلیت بتا دی جائے کہ انسان کا اصل مقام کیا ہے. اب اللہ تعالیٰ نے انسان کو جب اس دنیا میں بھیجا تو اسے اپنی یاد کے لیے کچھ نصیحت کی. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے نصیحت کی قرآن مجید کے اندر، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِلذِّکْرِ، کہ نماز کو قائم کرو میری یاد کے لیے. قرآن کے اندر آتا ہے سورہ عنکبوت کے اندر، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز انسان کو برے کاموں سے اور برائی سے روکتی ہے. نماز کا اصل فلسفہ یہ ہے کہ نماز انسان کو برائی سے روکتی ہے.
اگر انسان نماز پڑھنے کے باوجود ہی برائی سے نہیں رکتا تو پھر وہ اپنی نماز پہ غور کرے کہ اس کی نماز کے اندر کوئی ایسی خرابی تو نہیں ہے کہ وہ نماز پڑھتا ہے لیکن قرآن کی آیت کے خلاف ہے، وہ برائی سے پھر نہیں رک رہا۔ تو یہ ایک کسوٹی ہے انسان کو پرکھنے کی کہ اس کی نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوئی کہ نہیں۔ تو یہ آپ کس طرح جان سکتے ہیں؟ اسی طرح کہ آپ نماز پڑھیں، آپ دیکھیں کہ نماز نے آپ کو گناہوں سے کتنا روکا۔ اگر آپ کو نماز نے گناہوں سے زیادہ روکا تو وہ نماز آپ کی زیادہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوئی، زیادہ قبول ہوئی۔ اگر آپ نماز ہی پڑھتے ہیں، 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، مسجد کے اندر جا کے پڑھتے ہیں، ٹھونگے مار کے آ جاتے ہیں، اور نماز آپ کی لائف کے اندر، آپ کی زندگی کے اندر، آپ کے معاشرے کے اندر کوئی انقلاب برپا نہیں کر رہی، آپ کی خود ذات کے اندر کوئی انقلاب برپا نہیں ہو رہا، تو وہ نماز اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہو رہی، خشوع خضوع آپ کے اندر، آپ کی نماز کے اندر نہیں ہے۔ تو نماز کا اصل فلسفہ یہ ہے کہ نماز آپ کی ذات کو بدل دے، آپ کی روح پر اثر کرے، نماز آپ کے قلب پر اثر کرے، آپ کو دیکھنے والا یہ خیال کرے کہ یہ بندہ واقعی نمازی ہے، نماز اس پر اثر کر رہی۔ آپ دیکھیں کہ بہت سارے نمازی آپ کو نظر آئیں گے، نماز تو پڑھتے ہیں لیکن جب آپ ان کے ساتھ زندگی گزاریں گے، چند لمحات اگر آپ کو ان کے ساتھ گزارنا میسر آ گئے تو آپ دیکھیں گے کہ نماز نے اس کی ذات پہ کیا اثر کیا۔ مثال کے طور پہ بندہ سوچے گا کہ میں بے نمازی ہوں تو جو کام میں کر رہا ہوں اس کے اندر بھی وہ سارے موجود ہیں، حالانکہ یہ نماز پڑھتا ہے، تو وہ کہتا ہے میں پھر بے نمازی صحیح ہوں۔ جب آپ نماز پڑھیں گے اور نماز آپ کی ذات پر اثر کرے گی تو دوسرا آٹومیٹک یہ اندازہ لگا لے گا کہ یہ بندہ واقعی نمازی ہے۔ وہ آپ کے سامنے ایسی حرکت کرنے سے ڈرے گا جو آپ کی ذات کے خلاف ہو، آپ کے خیالات کے خلاف ہو، تو وہ ہمیشہ آپ کے سامنے وہی کام کرے گا جو آپ کو اچھے لگیں گے۔ تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کی صحبت کا دوسروں پہ اثر ہو رہا ہے۔ تو جب بھی کوئی اچھا انسان کسی دوسروں کے پاس بیٹھتا ہے تو دوسرے انسان اس سے کچھ سیکھتے ہیں، اس کی صحبت سے، نہ کہ آپ ان کی صحبت کا اثر لیں۔ تو اب نماز کا اصل جو فلسفہ ہے کہ انسان سب سے پہلے جب اللہ کی پکار سنتا ہے کہ اللہ مجھے بلا رہا ہے تو وہ سوچتا ہے کہ اب میں نے سارے کام چھوڑ دینے، اللہ مجھے بلا رہا ہے، میں نے اللہ کی بات سننی ہے کہ اللہ نے مجھے کیوں بلایا، تو وہ اپنے کام چھوڑ کے اللہ کے ذکر کی طرف لپکتا ہے۔ پھر وہ وضو کرتا ہے، پھر وہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوتا ہے، تکبیر تحریمہ کہتا ہے، اللہ اکبر، یعنی وہ اس طرح اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے اللہ اکبر کہتا ہے۔ اب اگر آپ ایک عام بندے کو جس کا نماز کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے اور ایک خاموش نمازی اسے دکھا دے کہ وہ فلاں بندہ نماز پڑھ رہا ہے، اب تم نے اسے دیکھ کے بتانا ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے، تو آپ جب اس طرح اللہ اکبر کریں گے تو وہ اندازہ لگا لے گا کہ اس نے کسی ذات کے سامنے، کسی ہستی کے آگے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا۔ تو تکبیر تحریمہ کا اصل مقصد یہ ہے کہ آپ کے ذہن میں یہ خیال ہونا چاہیے کہ اب آپ نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا، تمام معاملات آپ نے اللہ کے سپرد کر دیے، آپ کو کوئی کاروبار کی فکر نہیں ہے، کوئی رزق کی ٹینشن نہیں ہے، اس وقت آپ اور صرف آپ کا اللہ ہے جس کے ساتھ آپ گفتگو کرنے کے لیے تیار ہو گئے، یعنی آپ نے پہلا سٹیپ تیار کر لیا ہے، آپ پہلے مرحلے کے اندر داخل ہو چکے ہیں، وہ ہے تکبیر تحریمہ، یعنی اللہ اکبر، میں نے اللہ کے آگے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا۔ اب آپ دوبارہ ہاتھ باندھ کے قیام کے اندر کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر اس کے اندر آپ دیکھیں کیا مناجات اللہ سے کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، اللہ کی تعریف کرتے ہیں، اللہ کو روز آخرت کا مالک مانتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں، تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں۔ آپ کہتے ہیں کہ اے اللہ مجھے سیدھے راستے پر چلا، ان لوگوں کے راستے پر جن پر تیرا انعام ہوا، نہ کہ ان لوگوں کے راستے پر جن پر تیرا غضب ہوا اور تو غصہ ہوا۔ یہ دعا آپ کرتے ہیں، اس کے بعد آپ قرآن مجید کی کوئی بھی آیت پڑھتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ قرآن کی سورہ فجر کی آیات پڑھتے ہیں، آخری، یا ایھا النفس المطمئنہ، کہ اے اطمینان والی روح اپنے رب کی طرف لوٹ چل، وہ تجھ سے راضی ہے اور تجھ سے راضی۔ جب یہ آیت آپ اس تصور کے ساتھ پڑھیں گے کہ آپ کو اس کا ترجمہ بھی آتا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے کلام کر رہا ہے کہ اب تم مطمئن روح ہو۔ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن یہی تمہیں کہے گا کہ اے اطمینان والی روح، تو نے دنیا میں میرے آگے اپنے آپ کو سرنڈر کیا تھا، اپنے تمام معاملات میرے سپرد کیے تھے، اب آ جا میری جنت کے اندر۔ اس کے بعد جب یہ تمام ایکٹیویٹی آپ کریں گے پھر آپ ایک تیسرے مرحلے کے اندر داخل ہوتے ہیں، وہ ہے رکوع کا مرحلہ۔
رکوع کرنے کا مقصد کیا ہے؟ رکوع کرنے کا مقصد یہ کہ آپ نے اللہ کی حمد کو بیان کیا، اللہ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے پھر آپ سے گفتگو کی، پھر آپ نے اپنے آپ کو رکوع میں گرا دیا۔ رکوع میں آپ کہتے ہیں سبحان ربی العظیم، تمام تعریفیں اس رب کے لیے جو بڑا عظیم ہے، یہ آپ 3 دفعہ کہتے ہیں۔ پھر آپ رکوع سے اٹھتے ہیں، پھر کہتے ہیں سمیع اللہ لمن حمیدہ۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ اللہ نے اس بندے کی تعریف کو سن لیا جس نے اس کی تعریف بیان کی۔ جب آپ کو یہ سارا نماز کا ترجمہ آتا ہوگا تو نماز کے اندر جو لطف پیدا ہوگا، آپ کا دھیان کہیں اور طرف نہیں جائے گا۔ اس کے بعد آپ پھر جب یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے اس بندے کی تعریف کو سن لیا جس نے اس کی تعریف بیان کی، چوتھا مرحلہ اور نماز کا سب سے زیادہ سینسٹیو اور سب سے زیادہ انسان کی ذات پر اثر کرنے والا مرحلہ سجدے کا مرحلہ ہے، جب انسان اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ سجدہ ایسی واحد ایک انسان کی یعنی لائف کے اندر، انسان کی 24 گھنٹے کی زندگی کے اندر سجدہ ایک ایسا واحد مرحلہ ہے جب انسان اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ اس کے اندر انسان کیا پڑھتا ہے؟ سبحان ربی الاعلیٰ، تمام تعریفیں اس رب کے لیے جو بہت اعلیٰ، ہر قسم کی تعریف اس رب کے لیے۔ پھر آپ سجدے سے اٹھتے ہیں، پھر آپ آخری قعدہ تشہد میں بیٹھتے ہیں، اس کے اندر آپ اللہ سے دعائیں کرتے ہیں۔ تو نماز کا اصل مقصد یہ ہے کہ آپ کو دنیا سے کٹ آف کر کے اللہ تعالیٰ کے سامنے چند منٹ گفتگو کرنے کا موقع ملے، ورنہ اللہ کو کیا ضرورت ہے ہماری نماز کی؟ یعنی اللہ ہمیں 5 وقت کیوں بلاتا ہے دن میں؟ اللہ ہمیں 1 وقت بھی بلا سکتا تھا، اللہ ہمیں 1 دن چھوڑ کر بھی بلا سکتا تھا، اللہ ہمیں ہفتے میں 1 دن بھی بلا سکتا تھا، لیکن 5 وقت بلانے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ صبح فجر کی نماز پڑھیں اس کے بعد آپ اپنے کاروبار کے لیے نکل جائیں۔ یہ جو 4-5 گھنٹے کا ٹائم پیریڈ ہے، اس کے اندر جو بھی آپ نے گناہ کیے، غلطیاں کوتاہیاں آپ سے ہوئیں، آپ اللہ کو بھول گئے، اب ظہر کے وقت آپ اللہ کی بارگاہ میں آ جائیں، گناہوں کی معافی مانگیں۔ اور ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ ایک نماز سے لے کے دوسرے نماز کے درمیان انسان جو بھی گناہ کرتا ہے، نماز اس کو ختم کر دیتی ہے۔ انصار کا ایک نوجوان تھا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہا تھا، تو بعد میں صحابہ کرام نے بتایا کہ یا رسول اللہ، یہ بندے کا کریکٹر اس طرح کا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی یہ نماز، ٹھیک ہے، اس کو گناہوں سے دور کر دے گی۔ اگر یہ اسی طرح نماز پڑھتا رہا تو اس کی یہ نماز اس کو گناہوں سے دور کر دے گی۔ اور وہ روایت جو ہے کہ ایک شخص کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہارے گھر کے سامنے ایک نہر ہو اور تم اس نہر کے اندر 5 وقت نہاؤ تو پھر تمہارے اوپر کیا اثر ہوگا؟ اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، میرے جسم پہ میل کچیل نہیں رہے گی، میں بالکل صاف رہوں گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کا بھی یہی حال ہے کہ جو انسان نماز پڑھتا ہے اس کے جسم پہ کوئی میل کچیل نہیں رہتی، اس کا جسم گناہوں سے پاک رہتا ہے۔ وہ جب وضو کرتا ہے اس کے ناخنوں کے اندر سے گناہ نکلتے ہیں، جب اپنے چہرے کو دھوتا ہے اس کی آنکھوں کی پلکوں کے اندر سے گناہ چڑھتے ہیں۔ تو جب انسان یہ ساری ایکٹیویٹی پہ اتنی انسان کو اللہ نے پیکج دیے ہیں، تو جب انسان سجدہ کرتا ہے تو کیا اس کے کندھوں کے گناہ نہیں گرتے؟ تو یہ ہے اصل نماز کا فلسفہ کہ جب آپ نماز پڑھیں تو آپ اللہ تعالیٰ کو زیادہ سے زیادہ یاد کریں، زیادہ سے زیادہ خشوع خضوع آپ کی نماز کے اندر ہو۔ ہماری نماز ایسی نہیں ہونی چاہیے کہ پڑھ تو ہم نماز رہے ہیں لیکن ہمارا دھیان پیچھے کاروبار کی طرف ہے، ہمیں ٹینشن پیچھے کی ہے۔ ایسا نہیں، آپ نے جتنی بھی نماز پڑھنی ہے آپ 2 کام ہمیشہ تسلی کے ساتھ کریں، ایک کھائیں تسلی کے ساتھ اور دوسرا نماز تسلی کے ساتھ پڑھیں۔ یہ 2 کام، کیونکہ انسان سارا کچھ اسی کے لیے کر رہا ہے، کھانے کے لیے اور ایک نمازی جو ہے نماز کے لیے۔ نماز کے اندر آپ خشوع خضوع پیدا کریں گے تو جو کام آپ کا 1 گھنٹے میں ہونا ہے 10 منٹ میں ہو جائے گا۔ اور اس نماز کا جو اصل مقصد ہے، جو اس کے پیچھے اصل فلسفہ ہے، وہ یہ ہے کہ وہ نماز انسان کی ذات کے اندر نظر آنی چاہیے۔ جیسے میں نے پہلے کہا کہ ہم میں سے بہت سارے لوگ نمازی تو ہیں لیکن نماز ان کی ذات کے اندر نہیں نظر آتی، نماز کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نظر ہی نہیں آتا۔ وہ صرف ایک ڈیوٹی کے طور پہ نماز کو پڑھتے ہیں، یعنی ہماری یہ ڈیوٹی ہے کہ ہم نے ظہر کی بھی نماز پڑھنی ہے، عصر کی پڑھنی، مغرب کی، عشاء کی بھی، لیکن نماز کے پیچھے جو حقیقت ہے، نماز کی جو اصل ہے، نماز کا جو مقصد ہے، کیا وہ ہم نے پورا کیا؟ تو ہم اس مقصد سے دور ہیں۔ نماز کا اصل مقصد یہ ہے کہ جب بھی آپ نماز پڑھ کے آئیں تو آپ پھر کسی کو گالی نہ دیں، کسی کو تنگ نہ کریں،
کسی کا مذاق نہ اڑائیں، ملاوٹ نہ کریں، دھوکہ بازی نہ کریں، فراڈ نہ کریں. یہ نماز کا اصل مقصد ہے. اور آپ دیکھیں کہ لوگ نماز ہی پڑھ رہے ہوتے ہیں، یہ سارے کام بھی کر رہے ہوتے ہیں، جھوٹ بھی بول رہے ہوتے ہیں. تو نماز میں جو اصل فلسفہ ہے وہ آپ کو برائی سے دور کرنا ہے. اگر آپ برائی سے دور ہونا چاہتے ہیں تو نماز پڑھیں. اگر آپ کی یہ نیت ہے کہ پہلے ہم نے برائی چھوڑنی ہے پھر نماز پڑھنی ہے، وہ دن کبھی نہیں آئے گا، بلکہ آپ کو شرمندگی کا منہ دیکھنا پڑے گا روز محشر کے دن.